اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، آج کی ویڈیو میں حضرت یحییٰ کی امانت داری کا قصہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ ان کی امانت داری کو آپ کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ہماری اسلامی ہسٹری ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ ایسے اسلامی واقعات آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد اپنے دین اور ایمان کو تازہ رکھنا ہے۔ امید ہے آپ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں گے۔ ویڈیو لائک کر کے چینل ضرور سبسکرائب کریں گے اور اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کیا کریں گے تاکہ دین کی اشاعت میں مدد ہو سکے۔ آج کل طرح طرح کی ویڈیوز ہر بندے کا ایمان خراب کر رہی ہیں، تو اس میں ہمیں اسلامی واقعات اپنے دین کی ہسٹری کے ساتھ جڑے رہنا بہت ضروری ہے۔ یحییٰ اندلس جو کسی وقت میں علم و فن کا، خصوصیت سے علم حدیث کا مرکز تھا۔ حافظ ابن عبد البر اور علامہ حمیدی اور شیخ اکبر جیسی شخصیتیں وہاں کی مٹی سے پیدا ہوئیں۔ حدیث پاک کا درس دیتے تھے حضرت یحییٰ اندلسی، اور بے شمار اشخاص حضرت یحییٰ اندلسی سے استفادہ کرتے تھے۔ ایک دن حضرت یحییٰ نے پڑھانے کی طویل چھٹی کر دی۔ طلباء نے معلوم کیا کہ حضرت اتنی لمبی چھٹی، جس کی مدت بھی متعین نہیں، کس بنا پر کی گئی ہے؟ یہ آج کے اسٹوڈنٹ ہیں کہ چھٹی ملتے ہی شکر کرتے ہیں، اور وہاں کے اسٹوڈنٹ جب اس دور کے تھے تو وہ وجہ پوچھتے تھے کہ اتنی لمبی چھٹیاں کیوں کی گئی ہیں، کیا وجہ ہے؟ جب ان سے یعنی حضرت یحییٰ اندلسی سے پوچھا گیا، ان کے اسٹوڈنٹس نے پوچھا کہ اتنی لمبی چھٹیوں کا کیا مقصد ہے، کیوں کی گئی ہیں کہ جن کی مدت بھی متعین نہیں؟ تو حضرت یحییٰ اندلسی نے فرمایا، مجھے افریقہ کے آخری کنارے پر کیروان جانا ہے۔ عرض کیا کہ حضرت کیوں؟ وہاں جانا بڑا ہی مشکل ہے، بڑے بڑے بن ہیں اور زہریلے جانور۔ فرمایا کہ ایک بکال یعنی لالہ کے میری طرف 3.5 آنے یعنی 1 درہم ہے، ان کے ادا کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت 1 درہم ہی تو ہے۔ حضرت یحییٰ اندلسی نے فرمایا، مجھے ایک حدیث پہنچی ہے، اور پھر اپنی سند کے ساتھ حدیث پڑھی کہ 1 لاکھ 1 لاکھ 1 لاکھ 1 لاکھ 1 لاکھ 1 لاکھ یعنی 6 لاکھ کا نفلی صدقہ کرنے میں بھی اتنا ثواب نہیں جتنا 1 درہم حق ادا کرنے کا ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حقوق ادا کرنے والا بنائے، اور جن لوگوں نے حقوق ادا کیے ہیں ان کے صدقہ اور تفعیل میں ہمیں بھی ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے والا بنا دے۔ آمین، اللہم آمین۔ کوشش کرنی ہے کہ آپ نے سب کے حقوق ادا کرنے ہیں جو کہ آپ کے ذمے ہیں، یعنی جو آپ کا فرض ہے وہ دوسرے کا حق ہے۔ جتنے بھی آپ کے فرائض ہیں آپ نے بخوبی ان کو ادا کرنا ہے، تاکہ جب آپ کا اللہ تعالیٰ سے سامنا ہو آپ مطمئن ہو کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی سے اللہ تعالیٰ کے احکام کو نبھایا ہے، اپنے فرائض پورے کیے ہیں، کیونکہ آپ سے آپ کے فرائض کے بارے میں پوچھا جائے گا، کیونکہ آپ کے فرائض ہی دوسروں کے حقوق ہیں۔ جو کسی کی حق تلفی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے تب تک معاف نہیں کریں گے جب تک کہ جس کی حق تلفی کی گئی ہے وہ انسان خود اپنے حقوق معاف نہ کر دے۔ تو اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کسی کی حق تلفی نہیں کرنی۔ آج حضرت یحییٰ اندلسی کا امانت داری کا قصہ اسی لیے آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے تاکہ آپ کو بھی پتہ چل سکے کہ کسی کی آپ نے حق تلفی نہیں کرنی، اپنے فرائض اچھی طرح ادا کرنے ہیں۔